صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ال-عمران کے معنی ہیں عمران کے گھر والے۔ عمران باپ تھے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور عمران نانا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس صورت میں سب سے بڑی چیز کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ موالا کا ہوا ہے، جو نبی علیہ السلام کے اور عیسائیوں کے درمیان ہوا۔ عیسائی تھے جو وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو تو لے آؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو۔ میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو میدان پر لے کر آتا ہوں، اور رب سے دعا کرتا ہوں اگر جو کوئی بھی جھوٹا ہوا اللہ اس کے اوپر عذاب کر دے۔ اسے کہتے ہیں موالا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ جو مسلمان آپس میں کرتے ہیں، جسے بحث کہتے ہیں۔ یہ جو موالا ہے یہ کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ عیسائی ڈر گئے۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے تو تورات میں اور انجیل میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو سچا ہوگا۔ اور بھائیو یہ سچا ہے، اگر ہم چلے گئے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عیسائی میدان میں آئے ہی نہیں۔ اس صورت میں ایک یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا بھی واقعہ اس صورت میں کیا۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی، والدہ تھی، جب ان کے پیٹ میں یہ بچہ تھا، انہوں نے رب العالمین سے نظر مانگی کہ اے میرے رب اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، کہ تیرے دین میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا اے میرے رب میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا تاکہ وہ تیرے دین کا کام کرے، تیرا کام کرے، تیرا پیغام آگے پہنچائے۔ تو رب العالمین نے کہا پریشان نہ ہوئے، یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹے سے بھی بڑھ کر دین کا کام کرے گی۔ اور ان کی والدہ نے ہی پہلے دن ہی ان کا نام مریم رکھ دیا۔ ہمارے تو 7 دن بعد نام رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کا نام پہلے دن ہی مریم رکھ دیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرشتے آئے، کہا تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر ان کی نشانیاں بھی بتلائی کہ وہ عزت والا ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ تیری گود میں ہی وہ لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ پھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے رب سے میرے رب وہ کس طرح ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وہ رب ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، جس کام کا ارادہ کر لے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بتلائی، یہ بھی ذکر اس صورت میں ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جتنے نبی آئے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے، سارے نبیوں نے یہی حکم دیا کہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میری طرف آؤ، انہوں نے یہی کہا کہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، ایک رب کی عبادت کرو، کسی کی پوجا نہ کرو، سورج کی پوجا نہ کرو، چاند کی پوجا نہ کرو، بت کی پوجا نہ کرو، خالق اور مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے اندر
بیت اللہ کا بھی ذکر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر جو سب سے پہلے گھر بنا وہ خانہ کعبہ بنا، یہ بھی ذکر اس کے اندر ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کی رسی کو پکڑ لو، رسی کو تھام لو، رب العالمین کی رسی کو تم پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ رسی کون سی ہے؟ ایک اللہ پاک کی قرآن مجید اور ایک حدیث۔ ان دو چیزوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا پکڑ لو، تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ ایمان والے جب گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیا بھی مانگتے ہیں، اپنے رب سے گڑ گڑاتے بھی ہیں، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا میرے مالک مجھے تم معاف کر دے۔ اور پھر اس پارے کے اندر یہ بھی ذکر ہوا اگر آیت پہلے آ جائے اور حدیث بعد میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، قرآن مجید بھی اور حدیث بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی ان دو چیزوں کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی دوسرے فرقوں میں نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کے معنی ہے عورتوں کا بیان۔ اس سورت میں رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کا بیان ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے حقوق کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق پورے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی پہلی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے کہ دوسری عورت کے، دوسری اپنی بیوی کے حقوق پورے کر سکو تو پھر دوسری شادی کرو۔ اور اگر تب بھی تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے، مال ہے کہ میں تیسری شادی کر لوں، اس کے بھی حقوق پورے کر سکوں تو پھر تیسری شادی کرو۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے پھر تم دوسری یا تیسری چوتھی شادی نہ کرو، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو وہ شادی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ یہ کام کرے کہ وہ روزے رکھے، روزہ اس کی خواہش کو قابو میں رکھے گا۔ اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو وہ شادی نہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی عورتیں ہوں گی جو جہنم کے اندر جائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو ناشکری کریں گی، اپنے شوہر کی نافرمانی کریں گی۔ اگر شوہر ایک چیز لے آئے تو دوسری بھول جائے، یا سامان لے آئے دوسری چیز بھول جائے، سرخی پاؤڈر ایک چیز بھول جائے تو بیوی کہتی ہے تو نے ساری عمر میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے بھی اگر میں ساری زندگی ہوگی جب سے تیرے ساتھ میری شادی ہوئی ہے میں تو تباہ و برباد ہی ہو گئی۔ یہ ناشکری والے لفظ ہیں، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی والے لفظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی۔ پھر اس کے اندر عورتوں کا ذکر ہوا کہ کن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی دودھ والی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی دودھ والی بیٹی، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح بھی کرنا حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے اوپر نکاح کرنا بھی حرام ہے، کہ اگر ایک عورت کا نکاح کسی کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس پارے میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں ذکر کیا۔
صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دے۔ یہ صحابہ کرام جو ساتھی ہیں یہ شراب پی کر آ جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں رہتی، نماز پڑھنے ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ آپ رب العالمین سے دعا کیجئے شراب حرام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، شراب حرام ہو گئی۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، ان کے گھروں کے برتنوں کے اندر جو بھی شرابیں تھیں صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں باہر گلیوں میں پھینکی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مکے کی گلیوں کے اندر سیلاب آ گیا۔ ہر صحابہ کرام نے اپنی شرابوں کو گلیوں کے اندر پھینکا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے، جس کام سے روک دیتے تھے اس سے رک جاتے تھے، جس کام کو کرنے کو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اب یہ ایک دم شراب حرام نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اور دوسرے پارے میں آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ آپ نبی علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اور پھر آگے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نہ جاؤ نماز کی طرف۔ نشے کی حالت میں نہ جاؤ نماز کی طرف، چاہے وہ کون سا بھی نشہ ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، چاہے نسوار، چاہے سگریٹ، چاہے چرس، چاہے پھیم، جو بھی نشہ ہو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اے ایمان والو نہ جاؤ نماز کی طرف نشے کی حالت میں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا ہے شیطانی کام، یہ شیطان کے کام ہے۔ جو شراب ہے، جوا ہے، کوئی بھی نشہ ہے، اے ایمان والو یہ شیطانی کام ہے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں رکے دعا کرنے سے اپنے رب سے سامنے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی، اس وقت تک دعا کرنے کے لیے وہ رکے نہیں، رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، اے میرے رب شراب کو حرام کر دے، نشے کو حرام کر دے، جوئے کو حرام کر دے، تاکہ یہ جو میرے ساتھی ہیں مسلمان بھائی ہیں یہ بے فکری سے ہو کر نماز پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ رب العالمین سے دعا ہے یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آخر دعوانا